یہ صغرا ہے، اور چاند میقات حج ہے، یہ کبرا ہے. اور منطق کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ اس میں حد اوسط صغرا اور کبرا کے اندر چاند ہے. چاند کو جو کہ حد اوسط ہے صغرا اور کبرا کے اندر، اس کو اگر گرا دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میقات عالم میقات حج ہے. تمام دنیا والوں کے لیے ٹائم ٹیبل حج کا ٹائم ٹیبل ہے. دنیا کے تمام لوگ اپنا ٹائم ٹیبل حج کے ٹائم ٹیبل کو سامنے رکھ کر کے اختیار کریں، بنائیں. اس کو جیومیٹریکل انداز میں یوں بھی بول سکتے ہیں، دو ایکویشنز بنا کر کے، کہ دا کریسنٹ مون از دا ٹائم ٹیبل فار دا پیپل آف دا ورلڈ. یہ تو پہلا ایکویشن ہوا. دوسرا، دا کریسنٹ مون از دا ٹائم ٹیبل فار دا حج. اور یہ جیومیٹری کا قاعدہ ہے کہ اگر دو ایکویشنز میں LHS برابر ہو تو اس کا RHS برابر ہوتا ہے. وہاں بھی نتیجہ یہ نکلا کہ A is equal to B and A is equal to C. لہذا آڑا ضرب کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ B is equal to C. پروف ہو جاتا کہ میقات عالم میقات حج ہے. جو ٹائم ٹیبل حج کا ہے وہی ٹائم ٹیبل دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ تو قرآن حکیم کا فیصلہ ہے. اس آیت کریمہ کو میں نے پہلے منطقی قیاس میں ڈھالا اور اس کے بعد میں نے اسے جیومیٹریکل انداز سے پروف کیا. اب ہم احادیث شریفہ کو دیکھتے ہیں تو پہلی حدیث جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ ترمذی کتاب الصوم کی ہے. حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. رواہ ترمذی فی کتاب الصوم. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو روزوں کے چیپٹر میں لائے ہیں جہاں روزوں کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو. افطار اس دن ہے، یعنی رمضان کا اختتام اس دن ہے جس دن تم رمضان کا اختتام کرتے ہو. روزہ اس وقت پوری دنیا کے لیے شروع ہوگا جس دن تم روزہ رکھتے ہو. یہ مطلب ہوا الصوم یوم تصومون کا. روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو. اس کو ذرا پھیلا کر کہہ لو تو مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا آغاز جس دن تم کرتے ہو اے میرے صحابہ جو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہو، اسی دن دنیا کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے. جس دن تمہاری چاند رات ہوگی ان کی چاند رات ہوگی. جس دن تم روزہ رکھو گے اسی دن دنیا کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے. دوسرا ٹکڑا والفطر یوم تفطرون، اور روزہ چھوڑ دو گے. افطار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شام میں آپ نے روزہ کھول لیا تو صرف اسی کا نام افطار ہے، بلکہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ روزہ توڑ دو گے، یعنی روزہ ختم کر دو گے جس دن صحابہ کرام روزہ ختم کریں گے. حدیث پاک کو پھر سے دیکھیں. روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو. وہی دن معتبر مانا جائے گا جو تمہارا دن ہے. جس دن تمہاری چاند رات ہے دنیا کے تمام لوگوں کی وہی چاند رات ہوگی. جس دن تمہارا روزہ ہوگا دنیا کے تمام لوگوں کو روزہ اسی دن ہوگا. والفطر یوم تفطرون، اور جس دن رمضان ختم ہوگا تمہارا اس دن دنیا کے تمام لوگوں کا رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا. یہ تو رمضان کے بارے میں بات کہی گئی. والاضحى یوم تضحون،
قربا اس دن ہوگا جس دن تم لوگ عید قربا مناتے ہو، یعنی عید اور بقرعید اور روزے کی تاریخ کا لحاظ سعودی عرب کی تاریخ سے کیا جائے گا۔ یہ حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی پیچیدگی اور کوئی اغلاق نہیں ہے۔ دو حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی حدیث عن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم، رواہ البیہقی فی السنن الکبری، یہ روایت امام بیہقی سنن الکبری کے اندر لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب بتائیے یہ حکم کن لوگوں کے لیے؟ یہ حکم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح نبی نے نماز پڑھی ہے اس طرح پوری دنیا کے لوگوں کو نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی نبی کے طریقے کے خلاف نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی وصلی کا خطاب پوری دنیا کے انسانوں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں نے دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں دیکھا ہے، چند لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب ان چند لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگوں کو سن کر کے علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ چند لوگوں نے دیکھا، بقیہ دنیا کے تمام لوگوں نے سن کر کے اس کو تسلیم کیا۔ لہذا دیکھنا اور سننا دونوں برابر ہو گئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سعودی عرب سے یہ خبر دے کہ یہاں چاند نکل آیا ہے، یہاں رمضان کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، یا یہاں عید کل منائی جائے گی، تو اس کا اعتبار کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے، ان کی خبر کا اعتبار کر کے ہم روزہ شروع کریں گے اور رمضان کو مکمل کر کے عید منائیں گے۔ اس لیے کہ جس انداز سے صلو کما رأیتمونی اصلی ہے، اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شروع کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اسی انداز سے رمضان کو ختم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کیسے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے، حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30۔ رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسی کتاب الصوم میں لائے۔ ذرا غور کیجئے، محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بیان فرماتے سنا کہ نبی نے کہا، راوی کو شک ہے کہ نبی نے کہا، ایسا انہوں نے کہا، او قال ابو القاسم، یا ابو القاسم نے کہا۔ احتیاط دیکھ رہے ہیں، حدیث بیان کرنے میں احتیاط دیکھیے راویوں کا، کہ نبی کہا کہ ابو القاسم کہا، واضح نہیں ہے تو دونوں کو انہوں نے نقل کر دیا۔ کیا نبی نے کہا یا ابو القاسم نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صوموا لرؤيته، جیسے وہاں صلو کما رأیتمونی وصلی، ایسے صوموا لرؤيته، تم لوگ روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر کے، وافطروا لرؤيته، تم لوگ رمضان کو ختم کر دو چاند دیکھ کر کے۔ یہ خطاب بینی صلو کما رأیتمونی وصلی کے خطاب کی طرح ہے۔ ہم کو مکہ اور مدینہ کے خبر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے طریقوں کا علم ہوا۔ اسی طریقے سے اگر وہاں چاند دیکھ لیا جائے تو وہاں کے چاند دیکھنے کو معتبر سمجھ کر کے ہم لوگ
یہاں روزہ شروع کریں گے اور وہاں کی رویت کے اوپر ہم رمضان کو ختم کر دیں گے اور عید منائیں گے۔ اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یہ خطاب صحابہ کرام سے کہ اگر تم سے چاند کو چھپا لیا جائے، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند چھپا لیا جائے تو شعبان کے مہینے کو 30 دن پورا کر لو، پھر اس کے بعد رمضان شروع کر دو۔ یہ خطاب جس طرح صحابہ کرام کو ہے، اسی طرح یہ خطاب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح صلو کما رأیتمونی اصلی کا خطاب پوری دنیا کے لیے ہے، وہ خطاب عام ہے تو روزے کے تعلق سے بھی یہ خطاب عام ہی ہے۔ اور یہ ہم قیاساً نہیں کہہ رہے، بلکہ تمام علماء نے یہی کہا ہے۔ الروضۃ الندیہ کے اندر نواب صدیق خضر خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی والی روایت ہے، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لو، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہی خطاب لجمیع الامہ، یہ خطاب دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہے۔ فمن رآہ منہ فی ای مکان کان ذالک رؤیۃ لجمیعہم، اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی ایک مومن نے چاند دیکھ لیا اور گواہی دے دی تو یہ پوری امت کے لیے دیکھنا مانا جائے گا، یہ تمام امت کی روح تسلیم کی جائے گی۔ یہ بات الروضۃ الندیہ کے اندر نواب صاحب نے لکھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسوہ شرح موطا کے اندر تو حضرت امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر دیا ہے، وعند ابی حنیفہ یلزم مطلقا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روزہ لازم کر دیا جائے گا مطلق طور پر۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے کسی مومن نے چاند دیکھ لیا تو اس کا یہ دیکھنا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دیکھنا مانا جائے گا، اس کی رویت جمیع امت کے لیے رویت مانی جائے گی۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نیل الاوطار کے اندر موجود ہے کہ اذا رآہ اہل بلد فقد رآہ المسلمون، اگر دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کسی مسلمان نے اس کو دیکھ لیا تو سمجھو فقد رآہ المسلمون، دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس کو دیکھ لیا۔ ایک مسلمان کی رویت کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی دنیا کے خطے کے اندر پوری اسلامی جماعت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے رویت تسلیم کی جائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی کے اندر لکھا کہ انہ رآہ بمکان من الامکنہ قریب او بعید وجب الصوم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جگہوں میں سے کسی جگہ پر دیکھ لیا، بے مکان لا کر کے من الامکنہ کہہ کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جگہوں میں سے کسی جگہ کے اوپر اگر کسی مسلمان نے چاند دیکھ لیا، چاہے قریب ہو بلد، چاہے بعید ہو، قریب ہو یا بعید ہو، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، وجب الصوم، تو صوم واجب ہو جائے گا، روزہ رکھنا واجب